آپ کے سامنے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، جن کو بنگلہ دیش کے لوگ بھی جانتے ہیں اور وہ بنگلہ دیش میں آئے تھے الحمدللہ، شیر اہل حدیث کے طور پر جن کو جانا جاتا ہے اور جن کی شہادت بھی ہوئی اہل حدیث کے منہج کو پرچار کرتے اور اس کی تبلیغ کرتے کرتے۔ تو شیخ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے بڑے بیٹے علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ، جو آج اس سلفی کانفرنس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف رکھیں اور اپنی بات ہم تک پہنچائیں اور اپنی بات سے، اپنی علم سے ہم کو نوازے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فلیتفضل مشکورا یا شیخ علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم۔ اس زمین پر انسانوں اور جنات کی آمد کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے بعد اس کی پوجا اور اس کی بندگی کو کیا کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زاریات میں ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ اسی حقیقت کو ایک اور انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اگر ہم نے کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو ہم کسی اور طریقے سے بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کا ایک اور انداز میں یوں ابلاغ فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ ذات الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانچ لے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ احسن عمل ظاہری بات ہے، وہی عمل ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے پیغام کو کائنات کے مختلف کناروں کے اندر پہنچاتے رہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے مخصوص وقت اور مخصوص علاقے کے لیے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب نبوت اور رسالت کو تمام فرما دیا تو آپ کو عالمگیر نبوت عطا فرما دی، اور اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور آپ کو نہیں بھیجا گیا مگر بشیر اور نذیر بنا کر جمی انسانیت کے لیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کو یوں ارشاد فرماتے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ اعلان فرما دیجیے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات دین حنیف اور دین قیم کو مکمل فرما دیا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین جو ہے وہ پسند فرما لیا ہے۔ اسلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات مکمل ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخروی کامیابی کا مدار اسلام کو بنا دیا، مدار نجات اسلام کو قرار دے دیا۔ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین یا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، وہ اس کے لیے اس کی اپنی چناؤ ہو سکتا ہے، اپنی پسند ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو مسترد کر دیں گے۔ اعلان ہوا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو کوئی بھی غیر اسلام کو دین بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو قبول نہیں فرمائیں گے اور آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ دین حنیف کیا ہے؟ اس کے اندر عقائد بھی شامل ہیں، عبادات بھی شامل ہیں، معاملات بھی شامل ہیں۔ عقائد کے انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، معاد کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، یوم حساب کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ عبادات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بندگی کے کون کون سے طریقے ہونے چاہیے۔ معاملات جس میں اخلاقیات بھی شامل ہیں، کاروبار بھی شامل ہے، لین دین بھی شامل ہے، گھریلو زندگی بھی شامل ہے، طرز زندگی، طرز حکومت بھی شامل ہے۔ یہ تمام چیزیں اسلام میں شامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایک جامع ترین دین بنانے کے بعد اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان لعین کے خطوات اور اس کے نقوش، اس کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق ابلاغ فرماتے رہے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، عقائد کی وضاحت فرماتے رہے، عبادات کے طریقہ کار کو واضح فرماتے رہے، معاملات کے اندر بھی انسانوں کی کامل طریقے سے رہنمائی کرتے رہے، لین دین کے معاملات ہوں، نکاح کے معاملات ہوں، طلاق کے معاملات ہوں، یہ تمام کے تمام معاملات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بود و باش کے معاملات، لباس کے معاملات، طرز زندگی کے معاملات، رہن سہن کے معاملات، عدالت کے معاملات، طرز زندگی، طرز حکومت کے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہین حیات واضح فرما دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے سامنے زانو تلمس کو طے کرتے رہے، آپ سے علم کے موتیوں کو چنتے رہے، آپ کے ارشادات عالیہ سے فیض کو حاصل کرتے رہے، زندگی کے اندر کامیابی کی راہوں کو آپ کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھتے رہے، اپنی زندگی کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور آپ کے فرامین مبارک کے سانچے میں ڈھالتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے ساتھ اپنے تعلق کو انتہائی مضبوط رکھا، اور دین کی ترجمانی کرنے والی کتاب اور دین کی ترجمانی کرنے والی سنت مطہرہ کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں اور وسائل کو مجتمع کیے رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد آنے والے ادوار میں مختلف طرح کے فتنے، یورشیں، خلفشار سر اٹھاتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد آنے والی ہستیاں، تابعین، تبا تابعین، ائمہ، ان فتنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے، ان فتنوں کی بہکنی کرتے رہے۔ مختلف ائمہ دین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے ادوار کے اندر فتنوں کو کلا کما کرنے کا کام احسن طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لیتے رہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان تمام اکابرین امت نے، اکابرین ملت نے نہایت احسن انداز میں، نہایت ہی بہترین طریقے سے اپنے دور میں سر اٹھانے والے فتنوں کا کلا کما کرنے کے لیے اپنی توانائیوں کو مجتمع کیے رکھا، تحریریں لکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے قرآن مجید کی تفسیر، شرح اور اس کے ساتھ ساتھ تدوین حدیث و سنت کے فریضے کو نہایت احسن طریقے سے انجام دیتے رہے۔ یہ سلسلہ دنیا کے مختلف مقامات پہ جاری و ساری رہا۔ بر صغیر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نفوس کو خدمت دین کے لیے منتخب فرما لیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے گھرانے کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے گھرانے سے دین کے بہت سے کاموں کو لیا۔ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی توحید کی نشر و اشاعت کے لیے وقف رہے۔ آپ کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف علماء سے
دعوت دین کا کام نہایت احسن طریقے سے لیا۔ حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید نذیر حسین دہلوی کے بعد آپ کے تلامذہ حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد ان کے تلامذہ حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ خدمت دین کے فریضے کو انجام دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناظرے کے میدان کے اندر حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری جیسے وجودوں کو پیدا کیا، اور دین کی خدمت کے لیے حضرت مولانا ابراہیم میر سیال کوٹلی جیسے نفوس کو پیدا کیا، حضرت حافظ عبداللہ محدث روپڑی جیسے جلیل القدر فرزندوں کو پیدا کیا۔ یہ تمام لوگ اپنے اپنے انداز کے اندر خدمت دین کے فریضے کو انجام دیتے رہے۔ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت دین کے لیے بر صغیر کے طول و عرض کے اندر بہت سے لوگوں کو مواقع عطا کیے، اور انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت والد گرامی علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے اوائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے غیر معمولی ذہانت و فطانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، اس کو استعمال کرتے ہوئے علم دین، اس کے موتیوں کو چننا شروع کیا۔ چھوٹی سی عمر کے اندر ہی حفظ قرآن مجید کی سعادت کو حاصل کیا، اور اس کے بعد مولانا ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبداللہ بوڑھے مالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے زانو تلمس کو طے کرتے رہے، کتب احادیث سنت سے استفادہ کرتے رہے، علم دین کے ساتھ اپنے آپ کو معطر اور منور کرتے رہے۔ آپ کے والد گرامی حاجی شیخ ظہور الہی نے آپ کو دین کی تعلیم کے اندر مزید پیش قدمی کرنے کے لیے مدینہ یونیورسٹی میں روانہ کیا، جہاں پر آپ کو بہت سے عظیم اساتذہ کے سامنے زانو تلمس کو طے کرنے کا موقع ملا۔ قیام مدینہ کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے استحضار کے اندر مزید قوت اور مزید طاقت عطا فرمائی۔ وہاں پر ادیان کے حوالے سے کلاسز ہوا کرتی تھیں، اور فرق کے بارے میں بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ قادیانیت کے حوالے سے معلومات جو وہاں پر طلباء کے ساتھ شیئر کرنے کی جاتی تھیں، علامہ احسان اللہ ظہیر نے محسوس کیا کہ وہ معلومات سطحی نوعیت کی ہیں، چنانچہ آپ نے محنت کر کے بر صغیر سے کتابوں کو منگوا کر قادیانیت کے بارے میں تحقیق کو جمع کرنا شروع کیا، اور زمانہ علمی ہی کے اندر القادیانیہ کے نام سے ایک عظیم الشان کتاب جو تھی وہ آپ نے تالیف کی۔ اس کتاب کے اندر آپ نے مرزا غلام محمد قادیانی کے عقائد کو واضح کیا، اس کے افکار کو واضح کیا، اس کی پیشین گوئیوں کا احتساب کیا، مرزا غلام محمد قادیانی کی تعلیمات اور قرآن و سنت کے درمیان جو تعارض تھا، جو دوری تھی، اس کو واضح کیا۔ آپ کی اس کتاب کی وجہ سے علامہ احسان اللہ ظہیر کو اس کتاب کے اوپر فاضل مدینہ یونیورسٹی لکھنے کی بھی اجازت دے دی گئی، اور اس موقع پر ادراہ تفنن یا ادراہ مزاح حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر نے یہ بات کہی کہ آپ جیسا ذہین و فطین طالب علم فیل ہو جائے تو ہم یہاں پر مدینہ یونیورسٹی کو بند کر دیں گے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر 4 سال کلیت الشریعہ سے پڑھنے کے بعد پاکستان واپس پلٹے، اور لاہور کی تاریخی چینیہ والی کے اندر آپ نے خطبہ جمعہ کو ارشاد کرنا شروع کیا۔ 30 برس تک آپ جامعہ چینیہ والی کے اندر خطبہ جمعہ کو ارشاد فرماتے رہے، اور جامعہ چینیہ والی شان عید اقبال پارک کے اندر خطبہ عید کو ارشاد کرتے رہے۔ چینیہ والی مسجد کے اندر جہاں پر آپ نے اپنے خطبات کے ذریعے سنت کی اہمیت، وہیں پر آپ نے ختم نبوت، عظمت صحابہ، معاشرتی اعتبار سے
مسلمانوں کو ترجیحات کو، جن باتوں کو اپنی ترجیح میں رکھنے کی ضرورت ہے، ان باتوں کی نشاندہی کی۔ ہر سال آپ چینی والی مسجد کے اندر نماز تراویح کی امامت بھی کرتے رہے، اور چینی والی مسجد کے اندر آپ جب نماز تراویح کی امامت کرتے تو اس کے بعد پڑھی گئی منزل کے خلاصے کو بھی نہایت احسن طریقے سے واضح فرماتے رہے۔ علم، حکمت، دانائی سے دلچسپی رکھنے والے لوگ علم و حکمت کے موتیوں کو سنتے، آپ کے خلاصہ قرآن سے مستفید ہوتے۔ علامہ احسان ظہیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت کلام اور زور خطابت اور تحریر و تقریر کے رموز اور ان کی و جزر سے بڑی زبردست انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شناسائی دی تھی۔ چنانچہ آپ تحریر و تقریر کے ذریعے خدمات دین کے انجام دیتے رہے۔ بارات کام کے اندر امین گیا، اور پھر خود اپنا رسالہ ترجمان الحدیث نکال کر اس کے اندر مختلف اہم امور کے اوپر زبردست انداز سے تحریروں کو لکھتے رہے۔ زبردست انداز میں آپ نے تحریروں کو لکھا، عظمت حدیث کے حوالے سے، عظمت اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے زوال کے حوالے سے آپ نہایت احسن انداز میں تحریروں کو رقم فرماتے رہے۔ علامہ احسان ظہیر نے جہاں پر اداریہ نویسی اور مضامین نویسی کے معاملات کو جاری و ساری رکھا، وہیں پر آپ زبان عربی کے اندر کتب کو بھی وقفے وقفے سے تحریر فرماتے رہے۔ آپ کی کتب کے موضوعات پر جب غور کیا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے فرقہ باطلہ اور غلط افکار رکھنے والے فرقوں کے عقائد کو نہایت احسن طریقے سے بے نقاب کیا۔ جن گروہوں کا اس دور کے اندر ختم نبوت کے اوپر یقین نہیں تھا، اللہ ظہیر نے امہات الکتب، ان کی کتابوں کو حاصل کرنے کے بعد حوالہ جات کے ذریعے اس بات کو بتایا کہ کس انداز سے تعلیمات اسلامی سے بالکل ہو چکے ہیں۔ علامہ احسان علیہ ظہیر نے القادیانیہ کے ساتھ ساتھ البہائیہ تحریر کی، جس کے اندر آپ نے حسین علی مازندانی کے غلط افکار اور نظریات کو واضح کیا، اور آپ نے البابیہ کتاب تحریر کی، جس کے اندر آپ نے علی محمد باب کے غلط معتقدات کی نہایت احسن انداز کے اندر وضاحت کی۔ اسی طرح آپ نے شیعہ افکار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی عداوت اور ان سے دشمنی رکھنے والے گروہوں کی تعلیمات کو بھی واضح کیا، اور اس بارے میں 5 مفصل کتابوں کو تحریر کیا۔ علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے الاسماعیلیہ کے نام سے بھی ایک بڑی ضخیم اور بڑی مفصل کتاب کو تحریر کیا، جس کے اندر آپ نے اسماعیلیوں کے عقائد واضح کیے۔ ابھی آپ مزید آگاہانی اور بہرے فرقوں کے حوالے سے قلم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مہلت نہ ملی، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اور اس کے فیصلے پر اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنی برزخی زندگی اور اخروی زندگی کی طرف روانہ ہو گئے۔ علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مفصل کتابوں کو تحریر کیا، اور عجمی تصوف میں جو کتاب و سنت کی اصل تعلیمات کے مقابلے میں جو ایک غلوی کیفیت پائی جاتی ہے، جس کے اندر ایسے فلسفے ہیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے کسی بھی طور پر مطابق، آپ نے ان عقائد کی حیثیت کو واضح کر دیا، اور کتاب و سنت سے ان کا موازنہ کرنے کے بعد کتاب و سنت کے دلائل قطعیہ کے ذریعے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہمیں ہر حالت میں تمسک کتاب و سنت کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے زہد کی اہمیت کو پوری طرح تسلیم کرنے کے بعد
تصوف کے ذریعے یا تصوف کے نام کے ذریعے جو ایک تصورات پائے جاتے ہیں حلول کے، تناسخ کے، وحدت الوجود کے، وحدت الادیان کے، اجرائے نبوت کے، آپ نے ان تمام کے تمام فلسفوں کو بالکل واضح انداز میں ان کی تردید کی اور اس مسئلے کے اندر کتاب و سنت کی اصل تعلیم احسن انداز میں واضح کر دیا۔ علامہ احسان کا جو ذوق کتاب اللہ کی نشر و اشاعت کے حوالے سے تھا، اس کے تحت کا کچھ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مہلت دیتا تو آپ یقیناً قرآن مجید کی خدمت کے حوالے سے بھی ایک مفصل کام عوام الناس کے سامنے پیش کرتے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ آپ نے جس انداز میں چینی یونیورسٹی کے اندر خلاصہ قرآن کو بیان کیا، اس کو منظم کر کے اور اس کو مدون کر کے ایک مفصل تفصیلی کام جو ہے اس کو عوام الناس کے سامنے لانا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کی جماعت کے دوست احباب اور ہم لوگ جن کو علامہ احسان دہیر سے ایک خاندانی نسبت ہے، انشاءاللہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن نبھانے کی کوشش کریں گے۔ تحریروں کے علاوہ علامہ احسان دہیر تقاریر کے ذریعے بھی فتنوں کا رد نہایت احسن انداز کے اندر فرماتے رہے۔ پورے ملک کے اندر بڑے بڑے اجتماعات ہی منعقد نہیں ہوئے، بلکہ عالمی سطح کے اوپر کئی مقامات کے اوپر بڑی بڑی کانفرنسوں سے آپ اپنی زندگی کے اندر خطاب کرتے رہے۔ کئی کانفرنسیں قومی سطح کی اور کئی کانفرنسیں ان علاقوں کے اندر تنظیموں کے تحت منعقد ہوتی رہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر جہاں پر اسلامی ممالک کے دورے کیے، جہاں پر سعودی عرب کے دورے کیے، کویت کے دورے کیے، متحدہ عرب امارات کے دورے کیے، جہاں پر آپ نے ان عرب ممالک کے دورے کیے، وہیں پر آپ نے بہت سے غیر عربی اسلامی ممالک کے بھی دورے کیے۔ آپ نے انڈونیشیا، ملیشیا اور دیگر ممالک کے اندر بھی مختلف طرح کے سفر کیے۔ آپ نے اسی طرح جو غیر اسلامی ممالک تھے ان کے لیے بھی آپ قصد کرتے رہے، انگلستان کے اندر، اسی طرح یورپ کے دیگر ممالک کے اندر، جاپان کے اندر، امریکہ کے اندر مختلف طرح کی کانفرنس سے آپ خطاب کرتے رہے۔ امریکہ کے ایک سفر کے دوران مجھے بھی آپ کی رفاقت کو اختیار کرنے کا موقع ملا، اور اس سفر کے دوران علامہ احسان دہیر رحمۃ اللہ علیہ نے درجنوں خطابات فرمائے، اور اس کانفرنس کا انتظام کرنے والی انجمن وہاں کے عرب طلاب تھے، اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے وہ تنظیم پورے امریکہ کے طول و عرض کے اندر محاضرات اور اجتماعات کا انعقاد کرتی رہی۔ علامہ احسان دہیر وہاں پر خطابات کرتے رہے، اور لوگ بڑے شوق کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ ان خطابات میں شریک ہوتے رہے۔ سعودی عرب کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر اور اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک کے اہم تعلیمی اداروں کے اندر آپ خطابات فرماتے رہے، اور آپ کے ان خطابات کی تائید اور توثیق عرب کے اور عجم کے بڑے بڑے علماء فرماتے رہے۔ ڈاکٹر علی موسیٰ الزہرانی نے علامہ احسان دہیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پی ایچ ڈی کا ایک مقالہ تحریر کیا، جس کے اندر اکابر علماء اسلام کی آراء کو علامہ احسان دہیر کی خدمات کے حوالے سے نقل کیا۔ علامہ احسان دہیر کی خدمات کی تعریف اور توثیق کرنے والوں میں علامہ ابن باز، شیخ صالح العثیمین اور اس پیمانے کے دیگر کئی علماء شامل ہیں، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح شیخ امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ڈاکٹر مصطفیٰ الاسبائی، یہ تمام کے تمام مجھے ہوئے علماء، شیخ عطیہ سالم رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کے تمام علماء نے حضرت علامہ احسان دہیر کی خدمات کو نہایت
احسن طریقے سے خراج تحسین پیش کیا۔ علامہ احسان اللہ ظہیر کو حدیث کے ساتھ بھی انتہائی گہری وابستگی تھی۔ آپ نے 2 مرتبہ صحیح بخاری کے دروس کو پاکستان کے 2 مختلف جامعات کے اندر مکمل کیا اور حدیث کا انتہائی قوی استحضار رکھتے تھے اور اپنی تقاریر اور تحریروں کے اندر جگہ جگہ احادیث کے متون کو پیش کر کے اپنی دلائل کی ایک قوت اور دلائل کی ایک آراستگی اور پیراستگی کا نہایت احسن انداز کے اندر مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر کو تاریخ کے ساتھ بھی انتہائی گہرا شغف تھا اور تاریخی کتب کے اوپر آپ کی انتہائی گہری نظر تھی۔ کتب تاریخ اور کتب رجال سے بھی آپ استفادہ فرماتے اور ان سے حاصل ہونے والے علم کو لوگوں کے سامنے نہایت آسان طریقے سے واضح فرمایا کرتے تھے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جماعت جمعیت اہل حدیث کو پاکستان کے طول و عرض کے اندر منظم کرنے کے لیے بھی انتہائی جستجو کی اور ملک کے طول و عرض کے اندر بڑے بڑے اجتماعات، بڑے بڑے سیمینار اور بڑے بڑے پروگراموں کا انعقاد کر کے ملک کے طول و عرض میں اس کے نیٹ ورک کو نہایت احسن انداز کے اندر بچھا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذیلی تنظیم اہل حدیث یوتھ فورس کا قیام کر کے نوجوانوں کی دلچسپیوں کو اپنی جماعت کی طرف منتقل کیا، اپنی جماعت سے ان کو وابستہ کیا۔ علامہ احسان اللہ ظہیر کی جماعت جہاں پہ تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتی رہی، جہاں پر فحاشی، منکرات اور دیگر کتاب و سنت کے خلاف ہونے والے معاملات پر نقد کرتی رہی، وہیں پر آپ نے سیاسی اعتبار سے بھی غلبہ دین کے لیے نہایت احسن انداز میں جستجو کی، جدوجہد کی اور ان تمام نکات کو اجاگر کیا جو کسی بھی ملک کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ضروری ہو سکتے تھے۔ جب بھی کبھی ملکی سطح کے اوپر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا جس میں اسلام کی اساس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی تو علامہ احسان اللہ ظہیر سینے کو چوڑا کر کے میدان کے اندر اتر آیا کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ اسلام پہ تنقید کرنے والوں کا زبردست طریقے کے ساتھ محاسبہ فرمایا کرتے تھے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر کی درجنوں تقریریں اس حقیقت کی آئینہ دار ہیں کہ آپ نے اس حوالے سے کسی بااثر انسان کے نہ تو اثر و رسوخ کی پرواہ کی، نہ کسی سرمایہ دار کے سرمایہ کی پرواہ کی، نہ ہی وقت کے کسی حاکم کے دباؤ کا شکار ہوئے، بلکہ جس چیز کو حق جانا اس کو ببانگ دہل بیان کرتے رہے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر نے فضائل صحابہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ملک کے طول و عرض میں بڑی بڑی کانفرنسوں کا انعقاد کیا اور ایک عظیم الشان کانفرنس کی بیگم کوٹ کے اندر بنیاد رکھی جو تاحال جاری و ساری ہے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر کی مدلل اور زبردست تقاریر کو سننے کے بعد بہت سے لوگ اپنے عقائد اور نظریات کو درست کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی عظمت کے قائل ہو جایا کرتے تھے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھریلو وقت کا بڑا حصہ اپنے کتب خانے اور لائبریری کے اندر گزارا کرتے تھے، جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کتب موجود تھیں جن سے علامہ احسان اللہ ظہیر ہر وقت استفادہ کرنے کی کوشش کرتے اور آپ کی تقاریر آپ کے ذوق مطالعہ کی آئینہ دار ہوا کرتی تھیں۔ آپ کی تحریریں اس بات کو واضح کرتی تھیں کہ آپ انتہائی گہری تحقیق کرنے والے ہیں۔ علامہ احسان اللہ ظہیر آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن کتاب و سنت کی نشر و اشاعت، اللہ کے دین کی دعوت اور غلبہ دین کے لیے جو آپ نے خدمات انجام دی، یقیناً وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں اور ان کے جانشینوں اور ان کے ورثاء کے لیے ان کے اندر ایک پیغام ہے کہ ہم سب کو بھی مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ابلاغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھنا چاہیے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر نے تحریک ختم نبوت کہ جس کے نتیجے کے اندر قادیانیوں کو پہلے پاکستان کے اندر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور بعد ازاں عالمی سطح کے اوپر اس بات کو تسلیم کروایا گیا
کہ قادیانی دار اسلام سے خارج ہیں، آپ نے اس میں نہایت احسن طریقے سے حصہ لیا، اور حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور ان کے وارث ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے سوشلزم کو غیر اسلامی نظریہ قرار دیا اور اسلامی تصور اقتصاد کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور سوشلزم کے خلاف بھرپور انداز کے اندر تحریک کو چلایا، اور تحریک نظام مصطفیٰ کے اندر ہراب الدستے کا کردار ادا کیا۔ علامہ احسان ظہیر کی ان خدمات کی وجہ سے، آپ کی حق گوئی کی وجہ سے، آپ کے ابلاغ توحید کی وجہ سے، آپ کی ختم نبوت کی نکابت کی وجہ سے، آپ کی حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمبرداری کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور بالآخر انہی ظالموں نے حضرت علامہ احسان ظہیر کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ 23 مارچ 1987 کو آپ مینار پاکستان کے عقب میں واقع راوی روڈ کے اوپر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، تو آپ کے خطاب کے دوران ہی ایک دھماکہ ہوا جس میں بہت سے علماء زخمی ہوئے، کئی ایک جاں بحق ہوئے۔ حضرت علامہ احسان ظہیر ابتدائی طور پر اس وار کو سہ گئے، آپ کو علاج کے لیے عراق سے بھی پیشکش کی گئی، سعودی عرب سے بھی پیشکش کی گئی، آپ کو علاج کے لیے ریاض کے ملٹری ہسپتال میں منتقل کیا گیا۔ ریاض کے ملٹری ہسپتال میں آپ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی خواہش تھی، اور اس خواہش کا شاہد علماء دیوبند میں سے مولانا عبد المجید ندیم صاحب بھی ہیں، کہ آپ نے بقیع کے اندر یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جس مقام پہ دفن کیا گیا ہے، ہمیں بھی اس مقام پر دفن ہونے کی سعادت دے۔ علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کو اللہ نے قبول و منظور فرما لیا، اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ طیبہ میں بقیع کے قبرستان میں مدفون ہو گئے۔ علامہ احسان ظہیر کے چھوڑے ہوئے ورثے کے اندر آپ کی کتب شامل ہیں، آپ کی تقاریر شامل ہیں، آپ کے اداریے شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا قائم کیا ہوا عظیم الشان مرکز، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت مجھے خطبہ جمعہ دینے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، وہ مرکز بھی شامل ہے۔ اور علامہ احسان ظہیر کی عیدگاہ جو کبھی اقبال پارک میں ہوا کرتی تھی، اب ایک بہت بڑی عید کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور اقبال پارک ہی سے متصل اب اس میں ضم ہو چکا ہے مینار پاکستان گراؤنڈ میں۔ یہ تمام متصل گراؤنڈ جو تھے وہاں پر بھی الحمدللہ میں نماز عید کی امامت کر رہا ہوں، اور خطابت کے فریضے کو بھی سر انجام دے رہا ہوں۔ علامہ احسان ظہیر آج دنیا میں نہیں رہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن آپ کی جدوجہد ہمارے لیے ایک سنگ میل کا کردار ادا کر رہی ہے، اور ہمیں اس طرف راغب کر رہی ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، کتاب و سنت کے ابلاغ کے لیے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ختم نبوت کے کاس کو آگے بڑھانے کے لیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلاف کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ আল্লামা ইহসান আলাহি জাহির রাহিমাহুল্লাহ, এবং ওনার জীবনের উপরই মূলত ওনার আলোচনা করার কথা ছিল। আল্লামা ইহসান আলাহি জাহির রাহিমাহুল্লাহর হায়াতে জিন্দেগি তথা ওনার জীবনী, ওনার আদর্শ, ওনার আকীদা, ওনার মানহাজ, এটার উপরই উনি আলোচনা করতেন। তো আলোচনার শুরুতে তিনি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেন, মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদতের জন্য, এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খালাকাল মাউত ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা, জীবন এবং মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে আমাদের মধ্যে কে উত্তম বা কে উত্তম নয়।
তারপরে এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। তবে প্রত্যেক যুগে নবী রাসূলকে পাঠানো হয়েছিল বিশেষ গোত্র, বিশেষ কওম, বিশেষ জাতির জন্য। আর আমাদের নবীকে পাঠানো হয়েছিল সারা পৃথিবীর সকল জাতি, সকল গোত্র, সকল ভাষার জন্য। সেখানে তখন তিনি একটা আয়াত তেলাওয়াত করেন, ওমা আরসালনাকা ইল্লা কাফাতাল লিন্নাসি বাশীরাম ওয়া নাযীরা, যে হে আল্লাহ রাসূল, আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সারা পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির জন্য, সকলের হেদায়েত স্বরূপ এবং সকলের পথ প্রদর্শক স্বরূপ আমরা আপনাকে প্রেরণ করেছি। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, ইন্নী রাসূলুল্লাহি ইলাইকুম জামিআ, যে আমি তোমাদের সকলের জন্য রাসূল। তথা তিনিও ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি সারা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য তিনি নবী। তারপরে তিনি পবিত্র কোরআনের একটা আয়াত তেলাওয়াত করেন, যেখানে দ্বীনে ইসলাম একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মনোনীত